پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم نے کرس گیل کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے، جو کہ بہت بڑا T20 ریکارڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ آج گو کے جو میچ تھا اس میں پشاور زلمی کی جو ٹاپ آرڈر بیٹنگ لائن ہے ایک بار پھر فلاپ ہوئی، لیکن بابر اعظم کے شاندار کھیل کی وجہ سے جو کہ 72 رنز بنانے میں کامیاب رہے، اس کی وجہ سے پشاور زلمی کچھ اچھا ٹوٹل بنانے میں کامیاب رہی ہے۔ لیکن اب دوسری بات اہم یہ ہے کہ محمد حفیظ بھی اب بول پڑے ہیں، انہوں نے بابر اعظم کے اوپر ایک بڑا سنگین الزام لگایا ہے اور اب وہ بڑاس اپنی نکالتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ محمد حفیظ جو کہ ایک ٹی وی چینل پر آج کل تبصرے کرتے ہیں، حالانکہ ابھی ہی وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ڈائریکٹرشپ سے الگ ہوئے ہیں یا ان کو الگ کیا گیا ہے، لیکن معاہدہ ختم ہونے کے فوری بعد وہ جس طرح اندر کی چیزیں باہر بتا رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھی روش نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے کھلاڑیوں کے اوپر جو 6 ماہ سے پابندی تھی نہیں کسی حوالے سے، کہ فٹنس کے حوالے سے، ٹریننگ کے حوالے سے، کھانے پینے کے حوالے سے، اور تمام پاکستانی کھلاڑی جو کہ دورہ آسٹریلیا میں گئے یعنی ٹیسٹ سیریز کے لیے، ان تمام کا جو فیٹ ریشو ہے، وزن بڑھنے کا یا موٹاپے کا ریشو ہے، وہ 1.5 سے 2 گنا یا کم از کم 1 گنا بڑھ چکا تھا۔ تو اس کے باوجود پاکستان کے وہ کھلاڑی پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہوئے اور پاکستان ٹیم کو شکست ہوئی۔ اب ان کی جانب سے یہ اس طرح کے دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ٹیم مینجمنٹ اور جن کے اوپر الزام لگایا ہے ان کی جانب سے کیا بیان سامنے آتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جب محمد حفیظ ٹیم کے ڈائریکٹر تھے تو کیا اعظم خان پاکستان ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوئے تھے؟ کیا ان کا جو موٹاپے کا ریشو ہے وہ کم تھا؟ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ سمجھ سے بالاتر ہیں، اور محمد حفیظ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کہ انہیں غصہ زیادہ کس بات کا ہے۔ 4 سال کا ان کے ساتھ کنٹریکٹ کیا گیا تھا، لیکن صرف 2 ہی ٹورز میں جو صورتحال سامنے آئی وہ سب کے سامنے ہے۔ ٹیم کا ماحول بہت زیادہ بگاڑ دیا گیا تھا، NOC کے حوالے سے بہت زیادہ معاملات خراب ہو رہے تھے، تو جس کی وجہ سے اور آگے بھی جو پاکستان کی نئی مینجمنٹ آئی انہوں نے شاید یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ محمد حفیظ کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا، کیونکہ اگر محسن نقوی نے یہ فیصلہ کیا بھی ہوگا تو وہ کون سے انہیں جانتے ہیں۔ تو یہاں سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ بورڈ کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یا ٹیم کے جو سینئر پلیئرز ہوتے ہیں ان سے رائے لی جاتی ہے، اگر ان کے خلاف نیگیٹو رائے آئی تھی تبھی ان کو فارغ کیا گیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں بہرحال محمد حفیظ کو سوچنا پڑیں گی کہ اس طرح کی چیزیں کرنے سے وہ خود اپنی ساکھ خراب کر رہے ہیں، یا تو ایسا ہوتا کہ انہوں نے بہت ڈنڈا اٹھایا ہو فٹنس کے حوالے سے، کوئی انفٹ کھلاڑی پاکستان ٹیم کا حصہ ہی نہ بنا ہو۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ کئی ایسے کھلاڑی جن کی فٹنس لیول سب کو پتہ ہے وہ محمد حفیظ کے دور میں پاکستان کے اسکواڈ کا حصہ بنے، تب محمد حفیظ بالکل خاموش رہے، اور جب اب انہیں عہدے سے نکال دیا گیا ہے، فارغ کر دیا گیا ہے، تو اب وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہرحال محمد حفیظ کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے سابق کپتان بابر اعظم جو کہ پشاور زلمی کے کیپٹن ہیں PSL 2024 میں، انہوں نے آج ایک بڑا سنگ میل عبور کیا۔ وہ T20 فارمیٹ میں 10,000 رنز مکمل کرنے والے تیز ترین کھلاڑی بن گئے ہیں۔ انہوں نے یہ ریکارڈ کرس گیل سے چھینا ہے۔ آج کا جو میچ تھا اس میں وہ اپنے T20 فارمیٹ کی 271ویں اننگز کھیل رہے تھے، جس میں 10,000 رنز کا سنگ میل عبور کیا، اور کرس گیل نے یہ کارنامہ 285 اننگز کھیل کر یعنی 14 زائد اننگز کھیل کر عبور کیا تھا۔ تو ان سے زیادہ تیز نکلے ہیں بابر اعظم، جنہوں نے 10,000 T20 رنز مکمل کیے۔ اور اس کے علاوہ اہم بات یہ ہے کہ بابر اعظم نے مجموعی طور پر 19 جو T20 ٹیمیں ہیں ان کی نمائندگی کی ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بابر اعظم آگے اب جو بڑے سنگ میل کے قریب ہیں، جو کہ 3,000 T20 رنز کرنے والے PSL کے واحد کھلاڑی ہیں، تو آگے انہیں 4,500 کے لگ بھگ رنز مزید چاہیے، جس میں وہ کرس گیل کا T20 فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی توڑ سکتے ہیں۔ تو امید تو یہی ہے کہ بابر اعظم جس رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں، جس طرح وہ رنز کر رہے ہیں، گو کہ 2023 ان کا اچھا سال ثابت نہیں ہوا، لیکن 2024 میں جس طرح ان کی کارکردگی سامنے آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ شاید بابر اعظم آگے چل کر جو جس طرح 2024 میں پرفارمنس دے رہے ہیں تو آگے چل کر وہ کئی مزید ریکارڈ توڑیں گے اور وہی ردم حاصل کریں گے جو کہ 2020 سے جاری رکھا ہوا تھا۔